اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو کرواتے ہیں، اپنے عہد کے جید علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات آج لمحہ موجود میں ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک ہم جوڑتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ عہد کا لمس کیا ہے۔ آج قرآن کریم ذہن انسانی کی امامت کس طرح کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو یکجا کر کے اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل، تاکہ ذہنوں میں کوئی ابہام نہ رہے، کوئی کنفیوژن نہ ہو، اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز ہم ریکارڈ کرتے ہیں پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر، وہ سوالات بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، آج کے جدید مسائل پر بھی آپ کی گہری نگاہ، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، اور تشریف فرما ہے ہمارے خصوصی مہمان، تشریف لائیں فیصل آباد سے، ہم نے انہیں پکڑ لیا، قاری قرآن محترم قاری عروہ یوسف صاحب۔ قاری صاحب، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ آپ کی تلاوت سے انشاءاللہ تعالی پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں ہم۔ سورہ ضحیٰ کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ قاری صاحب، جزاک اللہ۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً آپ کے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور آپ کو اپنی یاد میں گم پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور آپ کو نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا؟ لہٰذا
یتیم پر سختی نہ کیجیے اور سائل کو نہ جھڑکیے اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال ڈاکٹر افضل خان صاحب کا ہے اسلام آباد سے۔ سوال ان کا بہت زبردست سوال ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب، فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا کہ 5 سال میں سود کا خاتمہ کر دیا جائے۔ کچھ بینکوں نے بمائے مرکزی بینک سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے اس فیصلے کے خلاف کہ اس کو روکا جائے۔ کیا کسی مسلمان ریاست میں ایسے فیصلوں کے خلاف جو کہ اس ملک کی بڑی عدالتیں دے دیں اور وہ ملک مسلمانوں کا ملک ہو، اس میں ایسے فیصلوں کے خلاف اپیل کی اجازت دین دیتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ واقعتاً بہت اہم سوال ہے اور بہت سارے حلقوں کی دل کی آواز ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے، یہ پہلی بات یہ کہ اس مملکت کے آئین کا تقاضا، قرارداد مقاصد کا تقاضا، آئین جن قرارداد مقاصد پہ تشکیل پایا، تو بے شمار شقیں آپ کو ملتی ہیں جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ اسلام کا مالیاتی نظام جو ہے وہ اس ملک میں نافذ کیا جائے، حاکمیت اللہ کی ہوگی، قوانین اس قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے، مقننہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تشکیل دے گی، جو ہماری جمہوری عوامی نمائندے جو قومی اسمبلی میں پہنچیں گے، ان کی ایک سب سے بڑی قومی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ ان قوانین کی تشکیل دینا جو اللہ کے احکامات قرآن کریم اور سنت کے مطابق ہوں۔ انہی میں سے ایک بہت بڑا حکم جو ہے مالیاتی نظام میں، وہ اس سودی نظام کا خاتمہ ہے۔ اور یہ بحث کوئی آج کی بحث تو ہے نہیں۔ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کا 1969 بنگلہ دیش کا ڈھاکہ کا اجلاس سے لے کے آپ کو ہر جگہ پہ یہ چیز ملے گی کہ بھائی اس کا خاتمہ ضروری ہے، اس کا خاتمہ ضروری ہے، 73 کا آئین بن جاتا ہے، پھر ضروری ہے۔ اور پھر ایک اسلامی نظریاتی کونسل 1981 میں ایک بہت بڑا اسلامی دنیا میں وہ پہلا فیصلہ تھا جو اسلامی نظریاتی کونسل باقاعدہ گائیڈ لائنز ایشو کرتی ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش نکلتی ہے، یہ ہے 1981۔ اور اس کے بعد پھر قوانین میں تبدیلی شروع ہوتی ہے اور فیڈرل شریعہ کورٹ وجود میں آتی ہے، فیڈرل شریعہ کورٹ بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، شروع میں جو فیڈرل شریعہ کورٹ بنی تو یہ بتا دیا گیا کہ اس زمانے میں انہوں نے یہ کہا کہ 10 سال تک یہ مالیاتی نظام کو نہیں چھیڑے گی۔ فیڈرل شریعہ کورٹ کے اندر کوئی مالیاتی نظام کا فیصلہ ہے۔ 10 سال ختم ہوئے تو آ گیا اور 1998 میں وہ کیس لگا اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی وہ گفتگو جو ہے وہ پھر شروع ہوتی ہے اور 92 سے، اور 92 کے ہوتے ہوتے ایک فیصلہ ہوا، پھر اس پہ حکم امتناع لیا گیا، پھر 2002 میں لیا گیا اور 2002 میں فیصلہ ہوا، اس پہ حکم امتناع آیا تو پھر اب یہ 20 سال بعد جا کے دوبارہ آیا۔ 30 سال کی ایک جرنی ہے جس میں 3 اعلیٰ عدالتوں نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ سودی نظام قرآن اور شریعت کے اعتبار سے حرام ہے، ناجائز ہے، اس کا متبادل لانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہر دفعہ ایک ٹائم لیمٹ دی گئی، ہر دفعہ ٹائم لیمٹ دی گئی۔ اور اب یہاں پر آ گیا اور یہ بہت ہی قابل تحسین فیصلہ ہے، بہت ہی قابل تحسین، اور کریڈٹ گوز ٹو ان لوگوں کو بھی جو اس میں جنہوں نے اس کے اندر باقاعدہ اس کی پیروی کی، اس فیصلے کو، وہ ججوں جنہوں نے یہ لکھا۔ لیکن اب جب یہ فیصلہ آ گیا، بہت تفصیلی فیصلہ ہے، 300 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ ہے اور اس کے اندر تمام چیزوں کا جوابات دیے گئے ہیں اور جو خارج البحث چیزیں تھیں ان کو چھیڑا نہیں گیا۔ اور اس کے بعد اب ہم آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے سوال پہ کہ ایک فیصلہ آ جاتا ہے، اعلیٰ عدالت سے آ جاتا ہے، وہ عدالت جس کا کام ہی نفاذ شریعت ہے، وہ بنائی اس لیے گئی ہے، فیڈرل شریعہ کورٹ ہے، وہ اس کی طرف سے آ جاتا ہے۔ اب آپ اس کے حکم امتناع میں چلے جاتے ہیں، ریاست بھی چلی جاتی ہے
کیونکہ انہوں نے لکھا ہے مرکزی، اور ہے بھی یہی کہ جی ہاں۔ مرکزی بینک بھی گیا ہے اور باقی بینک بھی چلے جاتے ہیں، تو شرعاً تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے قانون۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ کو ویسے تو 5 سال بھی بہت بڑی مدت ہے، ٹھیک، آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھائی اس کے اندر کنورژن اٹ سیلف کوئی آسان چیز نہیں ہوتی ہے، انسٹیٹیوٹ کا ہو، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک وقت مانگتی ہے، ٹھیک، لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ بڑا خطرناک ہے۔ طریقہ کار اختیار کیا گیا حکم امتناع کا کہ آپ چلے گئے سپریم کورٹ کے اندر، شریعہ کورٹ میں ریویو پہ جانے کے بجائے کہ آپ ان سے ریویو مانگتے اور ان سے مہلت مانگ لیتے۔ آپ کو یہ لگ رہا تھا نا کہ جی ہم کچھ چیزوں میں وضاحت چاہ رہے ہیں، 5 سال آپ نے مدت جو ہے وہ 1 جون سے آپ نے کہہ دیا ہے سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور اس لیے جو ہے وہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑی سی مہلت دے دی جائے۔ اگر یہ چیز تھی تو یہ چیز شریعہ کورٹ سے پوچھی جا سکتی تھی، آپ چلے گئے سپریم کورٹ کے اندر۔ شریعہ کورٹ ویسے ہی 5 سال دے چکی ہے، 5 سال دیوے تھے، اگر آپ کو کوئی وضاحت طلب کرنی تھی، جس کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اسی کورٹ کے پاس جا کے وضاحت طلب کر لیتے نا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جب حکم امتناع پہ چلے گئے کہ بھائی فیصلے کو روک دیا جائے، اور جو آپ نے کیس اس پہ دائر کیا، اب آپ نے بیک ٹو اسکوائر کر دیا، آپ نے کہا ربا کی تعریف کا حق ہی نہیں پہنچتا۔ بھائی حق اگر اس کو نہیں پہنچتا تو کس کو پہنچتا ہے ربا کی تعریف کا حق؟ کون کرے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کو چھیڑنا کہ یہ بینکنگ ربا، یہ جو ہے بینکنگ کا انٹرسٹ جو ہے یہ ربا ہے یا نہیں، امت میں فیصلہ ہو چکا ہے، علمی حلقوں میں فیصلہ ہو چکا، 3 اعلیٰ عدالتیں فیصلہ دے چکی، اسلامی نظریاتی کونسل فیصلہ دے چکی۔ آپ کے یہاں مسلمہ چیز ہے، اس مسلمہ بنیادوں کو چھیڑنے کا مطلب کوئی مثبت عزائم تو نہیں ہو سکتے نا۔ ٹھیک، بھائی آپ، میں ٹھیک ہے، میں بہت ہی بالکل حکومت کی سائڈ پہ آتا ہوں، on the devil side I've just come، اور میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کو لگ رہا ہے یہ، آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت کم مدت دی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 30 سال میں آج، یعنی مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، آپ خیر بہرحال کیونکہ آپ کا شعبہ ہے جرنلزم کا، کہ کوئی مالیاتی نظام میں گزشتہ 30-40 سال میں کوئی قانون سازی ہوئی ہو مثبت نوعیت کی، جو مالیاتی نظام کی، اسلامی مالیاتی نظام کی طرف کوئی قانون سازی تو ہوئی نہیں۔ ٹھیک، جو کنورژن میں کرنے کے کام تھے، ہمیں بھی پتا ہے کنورژن کے اندر آگہی ایک الگ چیز ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ ایک ارجنسی کریٹ کرنی ہوتی ہے، آپ کو لیجسلیشن کرنی ہے، آپ کو نیشنل لیول کی پالیسی بنانی ہے، دونوں ریگولیٹرز کو اپنی پالیسیز کے اندر تبدیلیاں لے کے آنی ہے، کچھ قوانین ہیں جن کے اندر تبدیلیاں لانی ہیں۔ ٹھیک، لیکن بھائی یہ بات تو 40 سال سے چل رہی ہے نا، 1980 سے یہ گفتگو چل رہی ہے نا، کوئی آج پہلی مرتبہ تو، اور اصل تو گفتگو 47 سے چل رہی ہے، جب اس 48 سے چل رہی ہے جب قائد اعظم نے بخار کی حالت میں اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا تھا، بخار تھا، سب کچھ تھا، اسٹیٹ بینک افتتاح کرنے گئے اور کہنے لگا میں اس لیے نہیں لایا کہ کیپٹلزم کو شروع کرنے کے لیے یہاں سے لایا ہوں، ہم تو وہ تجربہ کار بنانا چاہتے ہیں جو دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اسلامی مالیاتی نظام امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، یہ نفاذ ہو سکتا ہے اس کا، میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں اور میں اس کو آبزرو کروں گا۔ قائد اعظم نے کہا میں اس کو آبزرو کروں گا، اس کی پروگریس کو۔ تو آج سے تو تھا نہیں، یہ کوئی نئی چیز تو تھی نہیں، اب آپ نے یہ کھڑا کر دیا جا کے، اس سے عوامی تاثر کیا گیا، اس میں علمی حلقوں میں تاثر کیا گیا؟ آپ کی جو بھی نیت تھی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، اور میں کسی کی نیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کے جاننے والے ہیں، اور ہر آدمی نے اپنا اللہ کے ہاں جواب دہ ہے اس کا وہ، لیکن عام طور پہ بادی النظر میں یہ سمجھا گیا کہ آپ یہ چاہتے ہی نہیں، کیونکہ آپ نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا تھا لیجسلیشن پہ۔ آپ نے کہا بھئی طریقہ کار کیا تھا، آپ کو کرنا چاہتے تھے نا، آپ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بناتے، آپ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرتے، اور آپ کہتے کہ بھئی یہ 5 سال ہیں، لیٹس اسٹارٹ دی جرنی، اب ہم نے یہ کرنا ہے۔ آپ نے قانون بنانا چاہتے ہیں تو جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں بن جاتے ہیں نا، مقتدر حلقے موجود ہیں نا، وہ کام کروانا جانتے ہیں نا، وہ کام کیسے ہوتا ہے وہ کام کروانا بھی جانتے ہیں، کاموں کو، قوانین کو بنوانا بھی جانتے ہیں، بشرط ہے کہ آپ کی، جو ہم بار بار پروگرام میں کہتے ہیں، پہلے تو ہم یہ طے کریں کہ کیا یہ ہماری ترجیحات اول میں شامل بھی ہے یا نہیں۔ صحیح بات، یہ ہماری ترجیحات میں ہے کہ ہمارا قبلہ کہاں ہوگا، ریاست کا دین کیا ہوگا، کیا ہماری یہ ترجیحات میں کہیں شامل ہے کہ کل ہم نے اللہ کے جواب دینا ہے، حاکم نے بھی جواب دینا ہے، محکوم نے بھی جواب دینا ہے، اس بینک کے صدر نے بھی جا کے جواب دینا ہے جس نے چیلنج کر دیا اللہ کے حکم کو، کل اس نے بھی معاشر میں کسی کو جواب دینا ہے، اور اللہ تبارک،
حکم کا معاملہ آ گیا ہے نا. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ اب آپ سوچئے اللہ تبارک و تعالی آیات کیا کہہ رہی ہیں قرآن کریم. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اکبر. براہ راست جنگ ہے. اللہ بھائی اکبر. آپ اس چیز کو آپ اس کے اندر ہیلے بہانے پیدا کر رہے ہیں کہ ایسی اتنی سخت وعیدیں ہیں. اللہ اکبر. کسی گناہ کے بارے میں اتنی سخت وعیدیں نہیں ہیں جتنی سود کے بارے میں وعیدیں ہیں کہ آپ سوچیں. اللہ اکبر. 1 درہم کھانا, یعنی آدمی ایک روایت کے اندر کہ 73 مرتبہ اپنی ماں سے بدفعلی کرنا, 36 مرتبہ ماں سے بدفعلی. آپ سوچیں انوائرمنٹل کرائم ہے, یہ اتنا بڑا کرائم ہے جو معاشرے کی چولیں ہلا دیتا ہے, مزاج مذاق تباہ کر دیتا ہے. اچھا, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پٹیشن گئی ہے یہ غیر شرعی ہے. بالکل غیر اس فیصلے کے خلاف جو کہ وفاقی شرعی عدالت نے دے دیا. اچھا, یہ بات بالکل واضح ہو گئی, آپ نے بیان فرما دی. یا میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ وفاقی شرعی عدالت نے 5 سال دیے ہیں اس جو سودی جو کاروبار ہو رہا ہے اس سے بالکل آپ مبرہ ہو جائیں گے, کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وفاقی شرعی عدالت یہ فرماتی کہ ہر سال کم از کم 20% آپ سودی کاروبار سے الگ ہوتے چلے جائیں گے. پہلے سال 20% الگ ہو گئے, 40%, اور مانیٹر کرتا اسٹیٹ بینک, نہ کہ وہ پٹیشن میں ان بینکوں کا ساتھ دیتا, اور 5 سال میں ہماری مجموعی طور پر جو بینکنگ انڈسٹری ہے وہ سود سے پاک ہو جاتی. آپ کی بات بالکل درست ہے, اور شاید یہ سقم ہے بھی تھوڑا سا, اس میں یہ گنجائش رکھنی چاہیے تھی. لیکن عدالتیں, اعلیٰ سطحی عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ آپریشنل پروسیجرز میں تو جاتی نہیں. میں نے جو آپ سے عرض کیا, ریاست کو جو جانا چاہیے تھا یہی بیانیہ لے کے جانا چاہیے تھا کہ یہ عمل کیسے ہوگا. کیا دیکھیں یہ عمل کیسے ہوگا, ہم یہ سمجھتے نہ ہیں. یہ کہ ایک کام کو آپ نے کہا کہ نہیں ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں اس بات کو, آپ نے تو فیصلے غلط دیا ہے, آپ چلے گا یہ تو آپ کی جوریسڈکشن میں ہی نہیں آتا, یہ تو آپ کی جوریسڈکشن میں ہی نہیں ہے. who you are to announce this one. دیکھیں یہ تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ کسی کو. اب اس وقت صورتحال یہ ہے جو آپ کا بیانیہ ہے, یہی بہت بڑے علمی حلقوں کا بیانیہ ہے کہ بھئی دیکھیں آج 20 سال میں 2001 میں سٹارٹ ہوئی, جو اس وقت ہمارے پاس جو ہماری اس وقت جنریشن ہے یہ کوئی 2nd یا 3rd 4th جنریشن اب سٹارٹ ہو گئی ہے. لیکن 2nd جنریشن اسلامک بینکنگ کی وہ تھی جو 2000 سے سٹارٹ ہوئی تھی, 1st جنریشن 1980 سے سٹارٹ ہوئی تھی, یہ 2nd جنریشن تھی. اس جنریشن کے 20 سال میں آپ پاکستان کا 20% ابھی بھی اویل کر چکے ہیں. 20% اسلامک بینکنگ ہے اس وقت, 20% آف دا اکانومی اسلامک, یعنی بینکنگ کی 20% اسلامک بینکنگ ہے. آپ گریجولی اسی طریقے سے لے کے جاتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی تو نواز شریف کی سابقہ گورنمنٹ میں بھی بنی تھی, اور اس نے جو بھی کچھ کیا وہ فائلوں کی نظر ہو گیا اور وہ وہیں پہ ختم ہو گیا. یعنی ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات مشہور ہے اس بیوروکریسی کے اندر کہ آپ نے جس کام کو نہ کرنا ہو نا اس کے لیے کمیٹی بنا دیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس طرح کام نہ کرنے کے لیے کمیٹی بنائی جاتی ہے, کام کرنے کے لیے بھی کمیٹی ہی بنانی پڑتی ہے. کوئی مشاورت کریں گے, اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کریں گے, جب ہی بنے گی نا. بیانیہ یہ ہونا چاہیے تھا ریاست کا کہ ہم اس طرح کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کی ہمیں اجازت دے دیں, اور یہ ہمارا طریقہ کار ہے. ریاست کا کام یہ تھا کہ وہ مانیٹرنگ کے لیے فیڈرل شریعہ کورٹ کے ہی جج کو مقرر کرتی, یا خود فائنانس منسٹر کو مقرر کرتی, یا اسٹیٹ بینک کے گورنر کو مقرر کرتی کہ آپ مانیٹرنگ کمیٹی ہیں. آپ نے 20% کنورجن لیجسلیشن کے اندر, نیشنل لیول پالیسی کے اندر, آپ کی بینکنگ انڈسٹری کے اندر, نان بینکنگ سیکٹر کے اندر, تکافل کے اندر, انشورنس کے اندر, جو سیکٹرز ہیں, میوچل فنڈز ہیں, اسٹاک ایکسچینج ہے, جتنے بھی ہیں, ان کے اندر 20% کا کنورجن آئے گا. اسی طرح 20% کی کیپیسٹی بلڈنگ انہینس کریں گے. 20% آپ اکیڈیمیا میں ڈالیں گے, آپ اکیڈیمکس میں کورس ڈالیں گے, BBA میں آئے گا, MBA میں آئے گا, MCOM میں آئے گا, BCOM میں آئے گا. کیپیسٹی بلڈنگ بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا, اس کے ساتھ گرو ہوگی نا. آپ کے بیوروکریسی کو پتہ ہونی چاہیے, فائنانس منسٹری کو پتہ. اس وقت تو صورتحال یہ ہے, میں مطلب کئی مرتبہ میرا تجربہ ہوا ہے فورمز پہ, آپ سمپل سوال کر لیں کھڑے ہو کے, 4 سوال اسلامک فائنینشیل انڈسٹری کے بارے میں یا مالیاتی نظام کے بارے میں,
ہر آدمی اپنے مطالعے پہ ایک جواب دیتا ہے، لیکن کوئی ٹریننگ، کوئی ورکشاپ، کوئی کورسز، اس کی وجہ یہ کہ ترجیحات میں نہیں ہے، ہماری ترجیحات میں نہیں ہے۔ میں ہم جو ہمیشہ پروگرام میں ایک بات کہتے ہیں کہ گھر ہو، دفتر ہو، اگر قرآن کریم ہماری ترجیحات میں ہے، اگر دین میری زندگی کی ترجیحات میں ہے، اور ترجیح اول اللہ ہے اور اللہ سے تعلق ہے، اللہ کی عظمت دل میں ہے، اور آج انیق صاحب مسائل کی جہالت نہیں ہے، اللہ کی معرفت کی جہالت ہے۔ آدمی کس سے آدمی ٹکر لینے جا رہے ہو؟ اللہ کے بندے، کس کے حکم کو ٹکر دینے جا رہے ہو؟ کیا کرنے جا رہے ہو؟ آپ نے کہا اللہ کے بندے، تو اللہ کا بندہ بھی ہے اور اللہ سے ٹکر لے رہا ہے۔ تم بندے کس کے ہو؟ بندے کس کے ہو؟ بندگی ہو، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، عبدیت کا تاج تمہارے سر پہ رکھا ہوا ہے، اور ٹکر لینے جا رہے ہو، اور چیلنج کرنے جا رہے ہو، اور جنگ کرنے جا رہے ہو، اللہ کی دھرتی پہ رہتے ہو، اس کا کھاتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ نہیں مجھ میں جو ہے وہ، پھر اب کہیں گے ہماری رزق میں برکت نہیں ہے، پالیسی نہیں ہے، ملک کے اندر حالات ایسے ہیں۔ تو بھائی آپ نے جو کچھ کیا ہے، آپ نے کیا کیا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، سوال ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا کیا ہے، اور اسی وجہ سے بعض علماء نے تو بہت ہی سخت اس پہ دیا، علماء نے تو کہا کہ آپ بائیکاٹ کریں، اور آپ ایسے دیکھیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت ایک بہت امپورٹنٹ کام ایک تو ریاست کے کرنے کا ہے، لیکن دوسرا اہم کام ان مقتدر حلقوں کا ہے جو اثر رسوخ رکھتے ہیں مالیاتی نظام کے اندر۔ اس کے اندر تجار ہیں، اس کے اندر فیڈریشنز ہیں، اس کے اندر ٹریڈ یونینز ہیں، اس کے اندر چیمبرز ہیں، اور خود اپنا تجار کا مزاج کہ وہ سود پہ پیسہ نہ لیں، وہ سود پہ پیسہ نہ لیں۔ بھائی آپ دیکھیں نا، آپ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چیز چل رہی ہوتی ہے نا، آپ کہہ دیں گے مجھے اسلامی چاہیے، مجھے حلال چاہیے، مجھے اسلامی بینکنگ چاہیے، اور آپ ریاست پہ دباؤ ڈالیں، آپ ریاست پہ تھرو چیمبر، تھرو ٹریڈ یونینز، اور آپ سب کے سب اس کو آپ کریں، اور ریاست باقاعدہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائے جس میں سارے اسٹیک ہولڈرز کون۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اس وقت علمی حلقوں میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، دنیا کے ممالک ان سے مدد لے رہے ہوتے ہیں، دنیا کے ممالک ان کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہماری نیشنل لیول پالیسی بنا دیں، اور ہم ہیں کہ بے اتنائی برت رہے ہیں۔ ہمارے پاس علمی حلقے میں ایسے افراد موجود ہیں، آپ ان کو بٹھائیں، ماہرین معاشیات کو بٹھائیں، نیشنل لیول پالیسی تشکیل دیں، لیجسلیشن کے اندر آئیڈینٹیفائی کریں، گیپس کو آئیڈینٹیفائی کریں، ہوئے ہوئے بھی ہیں، کام ہوا ہوا بھی ہے، آپ گیپ آپ آئیڈینٹیفائی کریں، اور سب سے بڑی ذمہ داری ان سیاستدانوں کے کندھوں پہ ہے جو عوام سے اسی کا ووٹ لے کر گئے ہیں کہ ہم اللہ کی حاکمیت کو اس ملک میں نافذ کریں گے۔ جی ہاں بالکل، اور جو آئین ہمارا کہتا ہے، جو آئین ہمارا کہتا ہے، بھائی آپ ہمارے یہاں تو خلافت آئین ہی کی ہے، قرارداد مقاصد ہی کی ہے، وہی آپ اس سے تو دائیں بائیں نہیں ہو سکتے نا، آپ اس کو تو نہیں کر سکتے نا۔ بھائی اگر آپ کو اتنا ہی کوئی چیز ہے تو پھر یا تو چھیڑو جا کے اس کو، یا تو آپ خدا نہ خواستہ اس کو تبدیل کرنے جاؤ گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ یہاں پہ بیٹھیں اور آپ جو ہے وہ ایک ایسا سیکولر بیانیے کے ساتھ جو ہے اس انسٹیٹیوشن کی امبریلا میں بیٹھے ہوئے ہوں، اس کانسٹیٹیوشن کی امبریلا میں سیکولر بیانیہ کیسے چل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو لیکن عمل سے کچھ اور ظاہر ہوتا ہے، تو یہ بالکل ویسی بات ہے مفتی صاحب کہ قولی اقرار عملی انکار ہے۔ لیکن اللہ اکبر، آپ اللہ سوچیں، اکبر، کل آدمی نے محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کے علیہ سامنے وسلم کھڑے ہونا ہے، ون ٹو ون معاملہ ہے اللہ کے سامنے۔ کل کسی نے قبر میں جانا ہے، کس کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اللہ کے بندے؟ کتنی بڑی جنگ لینے جا رہے ہو؟ کیا کرنے جا رہے ہو؟ جو کر سکتے ہو اپنے حصے کی شمع جلا سکتے ہو۔ آج کوئی فائنانس منسٹر ہے وہ کر سکتا ہے، کوئی فائنانس سیکریٹری ہے وہ کر سکتا ہے، چیمبر کا صدر ہے، فیڈریشن کا صدر ہے، ٹریڈ یونین کا صدر ہے، مارکیٹ کا صدر ہے، مارکیٹ کمیٹی کا صدر ہے، اور وہ اپنی کمپنی کا سی او ہے، سی ایف او ہے، سب اس بات پہ جمع ہے، بھائی میں اپنے حصے کی شمع جلاؤں گا، بس جو میں جلا سکتا ہوں میں کراؤں گا۔ اپنے حصے کا کام کرنا اپنے ہے، حصے کا کام کرنا، خواہ وہ چیف جسٹس ہوں یا ایک معمولی فرد ہو، ریڑھی پہ پھل بیچنے والا ہو، اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ کہ جب جیسا آپ نے فرمائی بڑی بہت اہم ترین بات کہ جب ملاقات ہو نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روز محشر، تو شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے کہ اپنے حصے کا ہم نے کام کر دیا۔ مفتی صاحب یہ بہت طویل گفتگو اس لیے ہم نے آپ سے کروائی کہ یہ سوال بہت اہم تھا ڈاکٹر صاحب کا،
اللہ اکبر. بہت سارے سوالات ہیں ہمارے پاس, ہم جلدی جلدی رکھتے ہیں آپ کے سامنے. ستارہ جبی صاحبہ کا سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ بیوٹی پارلر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ویکسنگ ہوتی ہے, تھریڈنگ ہے, اور بہت سی چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں, ہمیں نہیں معلوم وہ کیا کیا ہوتی ہیں بہرحال, لیکن یہ تمام چیزیں فیشن کے زمرے میں آتی ہیں. اب سوال ان کا جو بہت اچھا ہے وہ یہ کہ مفتی صاحب آپ یہ فرما دیجئے کہ دین میں فیشن کی حدود کہاں تک ہیں؟ دیکھیں یہ سوال جو ہے نا تھوڑی پیچیدہ نوعیت کا سوال ہے, جی ہاں, لیکن یہ بڑا عجیب سوال ہے. اس میں کچھ بنیادی اصول بتانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو. ایک بات تو یہ ہے کہ شریعت نے عورت کے لیے زیب و زینت کی اجازت دی ہے اپنے محارم کے سامنے زیب و زینت اختیار کرنے کی, ٹھیک ہے, جو اس کے محرم ہیں. غیر مردوں کے سامنے عورت کا لنگوسٹک میننگ ہی کیا ہے؟ عورت کسے کہتے ہیں؟ عورت کا مطلب تو ہے چھپی ہوئی چیز. عورت تو کہتی جی ہاں, چھپی ہوئی چیز کو ہے. لیکن جس شخص کے لیے اس کو بناؤ سنگار کی اجازت ہے وہ اس کا شوہر ہے, اس کے لیے اس کو اجازت دی گئی ہے. ہاں, اس کی کچھ حدود بیان کر دی گئی ہیں. حدود کے اندر سب سے پہلی حد یہ بیان کی کہ لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ نے جو تمہاری خلقت بنائی ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لے کے آؤ گے. ٹھیک, یہ مسئلہ ہے. اس اصول کے تحت مسائل جو ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں, مسائل متفرع ہوتے ہیں, وہ ہیں کاسمیٹک سرجری کے, کہ آپ نے ناک پتلی کروا لی, چہرہ لمبا کروا لیا, گول تھا, ہونٹ کو جو ہے وہ پتلے کروا لیے, ہونٹ کو موٹا کروا لیا, تو آپ نے اس سے خلقت کو تبدیل کیا. اچھا, اس کی اجازت نہیں ہے؟ اس کی اجازت نہیں ہے اچھا, خلقت کی. اچھا, اب اس کے علاوہ کوئی عیب تھا, کسی کا آپریشن, کوئی گرا, اس کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی تھی اور جس کی وجہ سے عیب آ گیا تھا, اب وہ ناک کی ہڈی کو سیدھا کروانا چاہتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کاسمیٹک سرجری ہے اس کے لیے. خدا نہ خواستہ کسی کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا گیا تھا, کوئی تیزاب گر گیا تھا, وہ کاسمیٹک سرجری کرانا چاہتی ہے. اسی طریقے سے کسی کے ہونٹ جو ہیں وہ درمیان میں کٹے ہوئے ہوتے ہیں, پیدائشی ہونٹ جو ہیں وہ کٹے ہوئے ہیں, جی, درمیان کوئی عیب ہے, عیبوں کو دور کرنے کے لیے کاسمیٹک سرجری کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اصول ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ زیب و زینت میں شریعت نے حلال چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی, اور کچھ امور کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ منع فرمایا. ان میں سے بالوں کو جوڑنا, اٹیچمنٹ جو اس زمانے میں کی جاتی تھی, بالوں کو بالوں کے ساتھ دوسروں کے بال لے کے اور اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا تھا, ہیئر اٹیچمنٹ جس کو کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے گدوانا, یہ گوندنے والی یا گدوانا, جو ٹیٹوز بناتے ہیں اور مختلف ٹیٹوز جسم پہ بنائے جاتے ہیں, اس کو حرام قرار دیا گیا. اور واشمہ, مستوشمہ, واصلہ, مستوصلہ, حدیث میں بڑا واضح طور پہ حرمت ہے, اللہ لعنت فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے ایسی عورتیں جو صرف نامحرم کے لیے بازاروں میں خوشبو لگا کے نکلیں, اور جس کی خوشبو دوسروں تک اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ اس طریقے سے نکلو, تاکہ, اور یہ اصل میں بنیادی طور پہ سد الذرائع ہے کہ آپ کو روکا گیا ہے, سٹاپرز لگائے گئے ہیں یہ معاشرے کے اندر بیلنس کریٹ کرنے کے لیے, کہ معاشرے میں فحاشی نہ پھیلے, معاشرے کے اندر بے حیائی نہ پھیلے, معاشرے کے اندر چیزیں حدود کے اندر رہیں. ہاں, تم تیار ہو, حکم دیا گیا تیار ہونے کا شوہر کے لیے, اور عجیب معاملہ ہے, باہر جانے کے لیے تیار ہوتی ہے, جب شوہر آ رہا ہوتا ہے اس وقت کوئی تیار نہیں ہوتا. اس وقت بھائی, اس وقت تیاری کا حکم ہے, اس وقت تم تیار ہو, اس وقت تم ایسی شکل بناؤ, صاف رکھو, بناؤ سنگار کرو, سب کچھ کی اجازت ہے, اجازت ہے آپ کو اس کی. پھر اسی طریقے سے حدیث بھویں کاٹنا, بھووں کو باریک لکیر کا بالکل بھووں کو, اس کو ناجائز قرار دیا گیا. الا یہ کہ بھویں اس طریقے سے مل جائیں کہ وہ مردوں کی طرح ہو جائیں تو درمیان سے ختم کیا جا سکتا ہے, اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے. اچھا, پلکوں میں جو ہے وہ آپ پلکیں لگانا, اب اگر پلکیں آپ لگا رہے ہیں اور وہ حلال ہیں تو اس کی گنجائش دی گئی, اس کی گنجائش موجود ہے. جسم پر اپر لپس یا چن ہیئر یا یہاں پہ کہیں بال عورتوں کے نکل آئے تو اس کی صاف کرنے کی اجازت ہے, اس کو صاف کر دیا جائے, کیونکہ اس میں مردوں سے مشابہت ہے. اور پھر اسی طریقے سے
ایک اور جو اہم بات ہے وہ جو انہوں نے تھریڈنگ جس کو کہا، اور وہ اس کے لیے ہول باڈی ویکس بھی استعمال ہوتی ہے ایک اصطلاح، وہ یہ ہے کہ جسم کے بالوں کو دور کرنا. تو جسم کے بالوں کو دور کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن یہ جو بیوٹی پارلر میں جا کے دیکھیں عورت کا بھی سطر ہے، وہ عورت کے سامنے کھولنا بھی جائز نہیں ہے. تو عورت کے سامنے سطر کھولنے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ بال صاف کر سکتی ہیں، کریم لگا لیں، کریم سے بال صاف کر لیں، اس کی اجازت موجود ہے. آپ بال صاف کر لیں، ناخن صاف کر لیں، اب یہ سب کچھ ہے. اب اس کے ساتھ آ گیا میک اپ کا سامان، تو اس میں ایک حلال کا اہتمام رکھیں، خاص طور پہ جو لپسٹکس ہیں ان کے اندر استعمال رکھیں، لپسٹکس کے اندر خاص طور پہ. پھر نیل پالش جائز ہے اگر وہ اس کے اندر حلال انگریڈینٹس ہیں، تو نیل پالش میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن نیل پالش جب لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس سے وضو نہیں ہوتا، کیونکہ اس پہ لیئر ہوتی ہے. لیئر اگر اتنی تہ ہے کہ وہ ناخن تک پانی نہ پہنچے، وہ تہ اگر مہندی کی بھی اتنی موٹی ہوگی تو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہاتھوں پہ پانی نہیں پہنچتا. تو اس وجہ سے اس کو منع. اس کے لیے آج کل ایک بعض جگہوں پہ اب یورپ میں، انگلینڈ میں، دبئی میں، ان جگہوں پہ حلال نیل پالش سٹارٹ ہوئی ہیں. اچھا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی پہنچ جاتا ہے. اچھا، اسی طرح بعض مہندیاں بھی ہیں جو لگاتی ہیں خواتین، گھروں میں مہندیاں لگاتی ہیں، اگرچہ وہ اترتی ہیں تو تھوڑا کھرچنا پڑتا ہے، کوئی کھرچن ہوتی ہے اس پہ، لیکن اس کا ایک فارمولہ مفتیان اکرام بڑا آسان بتاتے ہیں کہ ایسی مہندی جو آپ کہتے ہیں اس مہندی سے لیئر نہیں بنتی، یا آپ کہتے ہیں اس نیل پالش سے لیئر نہیں بنتی، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی ململ کے چھنی دار کپڑے پہ آپ ململ کے وہ مہندی یا وہ نیل پالش لگائیں اور اوپر سے پانی ڈال کے دیکھ لیں. اگر پانی چھن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پانی کو روکنے والی نہیں ہے. اور اگر پانی نہیں جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی نہیں پہنچ رہا تہ تک. اچھا. پھر اس کا مطلب کہ وضو نہیں ہوگا. پھر ایسی مہندی یا ایسی نیل پالش سے وضو نہیں ہوگا. پھر اسی طریقے سے بالوں کے اندر 3 طریقے کار ہوتے ہیں. ایک تو ہیئر اٹیچمنٹ ہے، دوسری ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے، اور تیسری چیز وگ لگانا ہے. ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو یا اس کے اندر بالوں کی آپ ہیئر اٹیچمنٹ ہو، اس میں انسانی بال یا خنزیر کے بال لگانے کی اجازت نہیں ہے. اچھا. اپنے بال آپ کہیں سے نکال کے اس کے اندر لگا دیں، اس کی گنجائش موجود ہے. اچھا. مصنوعی بالوں کی وگ ہو یا کسی جانور کے، ایسا جانور خنزیر کے علاوہ باقی جانوروں سے وہ بال بنائے گئے ہوں مصنوعی اور ان کی وگ ہو، تو اس وگ لگانے کی اجازت موجود ہے. اچھا، اب یہاں پر اگر وہ وگ ریموویبل ہے، جو آپ ریموو کر دیتے ہیں، تو پھر اس پہ مسح نہیں ہوگا. یعنی اس کو اتارنا پڑے گا مسح کرنے کے لیے، کیونکہ وضو نہیں ہوگا اس پہ. وہ کیونکہ ریموویبل چیز ہے، وہ جسم کے اوپر رکھی ہوئی ہے ٹوپی کی طرح، جیسے ٹوپی رکھی ہوئی ہے. اچھا، اسی طریقے سے بالوں کو کٹوانے کی اجازت جو ہے وہ بھی بال بڑھانے کے لیے ہو، اس کی افزائش کے لیے ہو تو اس کی اجازت ہے. اور اگر کسی کو تکلیف ہو تو اجازت ہے کہ کندھے تک، بس اتنا ہو کہ مردوں کی مشابہت نہ ہو اس میں. بالوں کو رنگوانا ہو، شوہر کہے کہ بھائی اس کو فلاں کلر میں کرا دو، فلاں کلر میں کرا دو، تو اس کی بھی اجازت ہے، مشابہت نہ ہو. یہ تو ہے عورتوں کا. اب ہے مردوں کے مسائل. مردوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر تشبہ بالنساء کی بالکل اجازت نہیں ہے، حرام ہے. کانوں میں بندے پہننا، ناک میں یہاں پہ چھدوا لینا، کان میں بندے پہننا، ادھر بھووں پہ لگا لینا، یا زنانہ لباس پہن لینا، زنانہ لباس پہن لینا، زنانہ لباس، یہ سب حرام ہے. یا کوئی خاتون مردانہ لباس پہن لے، خاتون مردانہ لباس اس لیے پہنے کہ میں مرد لگوں، یہ بھی حرام ہے. تشبہ کے اندر ایک چیز بہت اہم ہے کہ آپ مطلب کسی کے قانونی یا مجبوری انتظامی وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ اسی نیت سے پہن رہے ہیں، مرد پہن رہا ہے کہ میں عورت لگوں، عورت پہن رہا ہے کہ میں مرد لگوں، یہ حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جس جگہ رکھا ہے یہ تبدیل لخلق اللہ ہے، اللہ اکبر، اور اس کے یہ مشابہت حرام ہے. تو اسی وجہ سے اس لیے ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ عورتوں آج کل یہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ فیشن کے اندر ٹیٹو لگوانا، ٹیٹو بنوانا اور کڑھے پہننا، اور مرد جو ہیں وہ لڑکے جو ہے وہ کڑھے پہن رہے ہیں اور یہ ٹیٹو لگوا رہے ہیں، کانوں میں بندے ہیں،
یہ سب چیزیں حرام یہ سب دین میں اجازت دین میں اس کی نہیں ہے، کوئی اس کی اجازت نہیں بالکل واضح ہو گئی بات۔ نہ یہ مردانگی کی شان ہے، اللہ نے مرد بنایا ہے تو مرد بن کے رہو، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ مردانگی کی شان نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر عورت بنایا ہے تو اس پر بھی فخر کرتے ہوئے اللہ نے کہ میں عورت ہوں۔ عورت ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے وہ مرد کو الگ رکھا ہے، الرجال قوامون ہے، وہ قوامون کی طرح رہیں۔ عورتیں جس روپ میں ہیں اللہ کی عظمت والی ہیں، وہ بیٹی ہو، وہ بہن ہو، وہ ماں ہو، وہ بیوی ہو، کسی بھی شکل میں ہو تو وہ عظمت والی ہے۔ تو وہ اپنی اس عظمت کی قدردانی کرے، اس پہ شکر کرے، اور سب سے پہلے اپنی تعظیم خود کریں۔ اپنی تعظیم خود کرے۔ اگر آپ اپنی تعظیم خود نہیں کر رہے تو پھر زندگی کمپلین اور ناشکری میں ہی گزرے گی، اللہ اکبر، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہوگا۔ تو ہم تو اسی لیے ان بنیادی مطلب ظاہر سی باتیں ہم اس کی سارے خد و خال تو اس کے سوال کے کور نہیں کر سکتے، لیکن بنیادی نہیں بہت اہم باتیں آپ نے اور موٹی موٹی باتیں سب آپ نے بیان فرما دی۔ اصول بیان کر دیے ہیں۔ اگلا سوال مفتی صاحب آپ کی خدمت میں دلشاد مختار صاحب کا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ سید ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو کیا یہ سید ہاشمی کو قربانی کی کھال دی جا سکتی ہے؟ نہیں، اس کو قربانی کی کھال بھی نہیں دی جا سکتی۔ ارشاد صاحب کا سوال، اگر عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی رہ گئی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ میرے گھر میں کچھ پریشانی تھی، میں اس میں مصروف رہا اور قربانی کے وہ تینوں دن نکل گئے۔ ارشاد۔ دیکھیں اب تو اس کی قضا جو ہے وہ صدقہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، پھر صدقہ کر دے۔ اچھا۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ وہ تو انہی 3 دنوں کے اندر تھی، اس کے علاوہ وہ حکم ہے نہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اچھا، اور صدقے میں کیا پیسے دیے جائیں؟ اتنے پیسے دے دیے جائیں، اچھا، یعنی وہ جانور یہ قیمت ادا کر کے مطابق پیسے ادا کر وہ صدقہ کر دیا جائے۔ ٹھیک، مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ جناب والا مفتی صاحب کی خدمت میں پہلا سوال۔ پروردگار بحروں بر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے؟ پروردگار بحروں بر۔ بظاہر بہت چھوٹا سوال، لیکن کتنا بڑا اس کا کینوس ہے۔ اس کا کینوس بہت بڑا ہے، بہت بڑا کینوس ہے۔ اللہ ارشاد۔ دیکھیں مسلمان جو ہوتا ہے وہ مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے مسلمان سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ملنا چاہیے۔ دین و النصیحہ، دین کی بنیاد ہی خیر خواہی۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ دل میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری گفتار سے، میری افکار سے، میری چاہے وہ زبانی گفتار ہو یا گفتار بدنی ہو، باڈی لینگویج ہو، کسی سے بھی دوسرے مسلمان کی تحقیر نہ ہو، اس کو نقصان نہ پہنچے سبحان اللہ۔ میری ذات سے۔ اور ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میرے ہاتھوں سے، میری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ سبحان اللہ۔ اور ظاہر سی بات ہے اس کے اندر سلامتی اور حفاظت یہ اس کی ذمہ داری ہے، دوسرے مسلمان کی سلامتی، اس کی حفاظت۔ سلامتی اور حفاظت میں اس کی جان، اس کی مال، ایمان، عزت، آبرو، سب چیزیں، اس کی عزت آبرو کو بھی محفوظ رکھنا، اس کی عزت آبرو پہ بھی حملہ نہ ہونے دینا۔ اور عزت آبرو کا کیا مطلب؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں، بیت اللہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ تیری حرمت سب سے زیادہ ہے، لیکن تجھ سے بھی زیادہ اگر کسی کی حرمت ہے تو وہ مسلمان کی عزت اور آبرو کی حرمت ہے، اس کی جان کی حرمت ہے۔ تمہارا دل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو بے آبرو کرنا کعبے کو ڈھا دینے سے زیادہ سخت ہے۔ کعبے اللہ اکبر۔ تو ہم اسی لیے دل میں آپ اگر دل میں بھی یہ گناہ آیا کہ آپ نے اس کو تحقیر سے دیکھا تو تکبر ہے، یہ حرام ہے۔ اگر مثال کے طور پہ یہ آیا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے تو حسد کہلایا، وہ بھی حرام کہلایا۔ دل میں نقصان پہنچانے کا اندیشے آئے اور یہ جذبہ ابھرا کہ اس کو نقصان پہنچ جائے تو یہ کینہ ٹھہرا اور یہ بھی حرام قرار پایا۔
یعنی آپ کا دل بھی مسلمان کے بارے میں غلط نہ سوچے، آپ کا ذہن بدگمانی نہ کرے، آپ کی زبان غلط بولے نہ، آپ کے ہاتھ غلط اٹھے نہ، یہ اس مسلمان کا حق ہے، یعنی اس کا حق ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، دوسرے کا حق ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جب ملاقات کرو سلام کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دعا بھی ہے، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ سلامتی بھی ہے، اور اس پہ نیکیاں بھی ہیں۔ کیونکہ یہ آپ ایک تجدید عہد وفا کرتے ہیں کہ میری ذات سے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے ذہن سے آپ سلامتی کے اندر ہیں، اللہ آپ کو سلامتی میں رکھے، میری طرف سے بھی آپ سلامتی میں، سبحان اللہ۔ اور یہ اس کا حق ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے، مجلس میں آئے تو اس کو جگہ دی جائے، اور اگر مثال کے طور پہ وہ چھینکے تو اس کی چھینک کا جواب دیا جائے، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کی جائے، وہ ضرورت پڑے تو اس کی مدد کی جائے، وہ اگر پڑوسی کی شکل میں ہے تو اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اور وہ اگر آپ کے ساتھ صاحب معاملہ ہے اور آپ کے ساتھ سفر میں ہے تب اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ تو مسلمان کا حق، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سینے کو پسند فرمایا ہے اپنے ایمان کے لیے، الفاظ کے لیے، سبحان اللہ۔ تو ظرف کی قدر تو بقدر مظروف ہوتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پسند فرمایا ہے، اس ایمان کو سامنے رکھ کر ملنا۔ اور اگر یہ ملنا جلنا ہمارا آج انیق صاحب اس پہ قائم ہو جائے کہ ایمان کو سامنے رکھ کر ملنا کہ یہ بندہ اللہ کا بندہ ہے، تو فرمایا محشر کے میدان میں وہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جن کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ سبحان اللہ، تو اس سبحان کو اللہ۔ پیش نظر رکھ جن کر کا ملنا جلنا اللہ کے لیے ہو، اللہ اکبر، کیا اس مسلمان کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے کینہ ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا نا، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس کی ابتدا خیر خواہی ہے، جس کی ابتدا محبت ہے، جس کی، یعنی یہ دین تو ہے ہی محبتوں کا دین نا، اس میں تو آپ نے اس کی قدر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آپ کا بھائی بنایا ہے، اس کی ملاقات جب ہو قدردانی رہی ہے تو سلامتی بھیجی جا رہی ہے، افشوا السلام واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، ہاں سلام کو پھیلاؤ، اللہ اکبر۔ تو اب آپ نے جو ہے جب آپ سلام کو پھیلا رہے ہیں، آپ کھانا اس کو کھلا رہے ہیں، اس کی آپ مدد کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب یہ ساری کی تو ساری کیسے معاشرے، کیسے پاکیزہ معاشرے، اور کیسے انما المومنون اخوہ، یعنی ایک برادرانہ معاشرے ترتیب پا رہے ہیں، تشکیل پا رہے ہیں، جو دین کو مطلوب ہے۔ اور اسی لیے یہ ہمارے سب کی شرعی ذمہ داری ہے کہ روزانہ اپنا یہ مواخذہ ضرور کریں، میرے الفاظ سے، میری گفتگو سے، میری ذات سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا سبحان ہے، اللہ۔ تو بھائی معافی مانگ لو، آدمی استغفار کر لے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، لیکن دوسرے مسلمان، اور اگر وہ آپ سے اتنا دور ہے کہ نہیں کر سکتے، آپ نے غیبت کی، اس کی جا کے معافی نہیں مانگ سکتے، تو بھائی اس کے لیے دعا کر دو، اس کے لیے کوئی ہدیہ اعمال کا بھیج دو، اس کے لیے دعائیں۔ اور پھر اسی طرح ایک بہت بڑا حق جو ہم سب کا ایک دوسرے پر ہے، وہ ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، سبحان اللہ، سبحان اپنی اللہ۔ دعاؤں میں سبحان اللہ، مسلمانوں کو سبحان شامل رکھنا، امت کو شامل رکھنا۔ دیکھیں، میں جہاں امت پہ مظالم ہو رہے ہیں، امت قسمہ پرسی کے عالم میں ہے، امت پریشانی میں ہے، ہو سکتا ہے میں پہنچ نہیں سکتا، یہ تو آپ مفتی صاحب آپ نے بہت بڑی بات فرمائی، سبحان اللہ، کہ دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو دعاؤں میں شامل رکھا جائے، مسلمان کو شامل رکھا جائے۔ کیا ہم اپنے والدین کو دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کو دعاؤں میں شامل رکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو انیق صاحب ظاہر سی بات ہے، ماں باپ کو دعاؤں میں شامل رکھنا تو اپنی دعاؤں کی قبولیت کی ضرورت ہے، ماں باپ کا تو حق ہے ہی ہے، لیکن خود بھی آدمی اس کی دعائیں جب قبول ہوں گی جب ماں باپ کے لیے دعا کرنے والا، اولاد کے لیے دعا کرے گا تو اولاد کی تربیت میں سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا وظیفہ ماں باپ کی دعا ہے، دعا ہے، دعا ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا درجہ تو سب سے اوپر رکھا ہو، تو ہم اپنی قوت دعا کو بھی بڑھائیں، اور اپنی دعاؤں میں دوسروں کو، اور
قبولیت ہے. فرمایا جو دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے اللہ جل شانہ فرشتے مقرر کرتے ہیں جو کچھ اس نے ان کے لیے مانگا اس کو بھی عطا فرماتے ہیں. فرشتے اس کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں. ہمارے استاد تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مستجاب الدعوات لوگوں سے دعا کرایا کرو. تو ہم کہتے استاد جی مستجاب الدعوات لوگ اس زمانے میں کہاں ملیں گے؟ کہنے بہت آسان ہے, تم دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرو اللہ فرشتے مقرر کریں گے, فرشتے تمہاری دعاؤں پہ آمین کہیں گے, اور فرشتے مستجاب الدعوات ہیں, فرشتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرشتوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا آسان طریقہ دوسرے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں. سبحان اللہ. اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, سبحان اللہ. بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح اس ملک کے لیے دعا کرنا, جی اس ملک کے لیے دعا کرنا, سبحان اللہ, حکمرانوں کے لیے دعا کرنا, اللہ ان کو استطاعت بھی عطا فرمائے اور ان سے اچھے فیصلے کرا اچھے فیصلے جس سے ریاست مضبوط ہو. ان کو بھی. آپ والدین کے تعلق سے دعاؤں کی بات آپ فرما رہے تھے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول یاد آ رہا تھا مجھے کہ میں اس شخص پر حیران ہوتا ہوں کہ جس کے والدین زندہ ہیں اور وہ لوگوں سے دعا کی درخواست کرتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اتنی بڑی ہستیاں جس کے پاس, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ماں باپ سے دعاؤں کا لینا کا آسان طریقہ ماں باپ سے دعاؤں کے لینے کا ماں باپ کی خدمت ہے کہ جب آدمی ماں باپ کی عزت کرتا ہے, ان کی خدمت کرتا ہے, دل سے عقیدت اور محبت ہوتی ہے, ان کی اطاعت کرتا ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی ان سارے امور کو بجا لائے اور ماں باپ کے دل سے دعا نہ نکلے. ماں باپ کے دل سے تو پھر دعائیں نکلتی ہیں. تو کبھی کبھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے روزانہ جن کے ماں باپ حیات ہیں کہ بھائی ان کی خدمت کر لو, ان کے پاؤں دبا دو. خدا کی قسم یہ نعمتیں جس کے پاس ہیں بہت قیمتی نعمتیں ہیں. نعمت کے چھن جانے کے بعد پھر نعمت کا افسوس صرف آدمی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے اور کوئی چیز ساتھ نہیں ہوتی. تو ابھی تو یہ موجود ہیں, اتنی بڑی ہستی ہیں کہ جن کو دیکھنے سے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور وہ بھی مقبول, وہ بھی مقبول حج عمرے کا. وہاں پہ کر کے آ جاؤ بیت اللہ تو مقبولیت کا دعویٰ نہیں, یہاں تو مقبول حج عمرے کا ثواب ہے. یہ اللہ کے رسول فرما اللہ رہے کے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ سوچیں ماں باپ, تو آدمی اس بات کی خاص طور پہ کوشش کرے. اور میں کیونکہ یہ زمانہ نفسا نفسی کا زمانہ ہے, لوگ بہت ہی خود غرض اور سیلف سینٹرڈ ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کے واسطے ان نعمتوں کی قدر کریں. یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں نا برکتیں کیوں نہیں ہوتی زندگی میں, برکتیں, ارے بھائی ماں باپ کی عزت کر لو, ان کی عظمت محبت عقیدت کر لو تو سب کچھ تمہاری زندگی میں آ جائے گا. اللہ نے یہ تمہیں سب کچھ سورسز دی ہوئی ہیں, ہر سورس یہاں سے گزر کے جا رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور دوسرے مسلمان کے تعلق سے اپنے دل کینوں سے پاک صاف رکھے. اگر خدا نہ خواستہ کینہ رہا دل کے اندر تو انیق صاحب ہم کئی مرتبہ پروگرام میں ڈسکس کر چکے کہ ان لمحات کے اندر جس کے اندر سب کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں, 15 شعبان کو, شب قدر کے اندر, حجت عشرہ ذی الحجہ کے اندر, ان راتوں میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اتنی خطرناک غلاظت ہے اگر یہ دل میں آ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس غلاظت سے اپنے آپ کو پاک رکھنا. یہ وقت ہمارے پروگرام کا یہاں مکمل ہو رہا ہے مفتی صاحب. مزید گفتگو میں چاہتا تھا کروانا, اور خاص طور پہ ایک موضوع اور تھا یہی والا, اسی ذیل میں کہ انسان کو دوسرے انسان کے لیے بے فیض نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اپنی ذات سے بس فائدے پہنچاتے رہیں. جب کینہ دل میں ہوگا تو فائدہ کیسے پہنچے گا؟ اللہ اکبر. اور لوگوں کا ہم سے توقع رکھنا اس بات پر کہ میرا یہ کام کر دیں, میرا یہ کام کر دیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے, انعام ہے کہ اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے. اور ہاتھ اوپر والا رکھا ہے, اللہ نے ہمارا نیچے والا ہاتھ نہیں رکھا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار دیکھو مستقل یہ کام لگا دیتے ہیں, ہمیں آ جاتے ہیں, یہ کر دو وہ کر دو یار. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام پر فائز کر دیا. تو اس نعمت کے اضافے کے لیے دعائیں مانگتے رہنے چاہیے, مانگتے رہنا چاہیے. مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار. قاری صاحب آپ کا بڑا ممنون. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ یہ قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ ترین ایمان اچھے یقین کا حامل ہونا ہے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلیٰ ترین ایمان اچھے یقین کا حامل ہونا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔